بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، ملعون ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آن پہنچا، تلوار لہرائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر، یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، مولا، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین متین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سیدی، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر، جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تم دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ خوشخبری لے کر حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بلکہ اب میں راہ حق و صداقت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنا دین کا امام تسلیم کیا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گئے تو اب مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیں۔ اب ان کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، اور اب ان کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش و بدکماش کو حاکم مان لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے۔ خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس امام حق کے دامن کو پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، وگرنہ دوزخ کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حقیقت افروز تقریر نے عمر بن سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت تک نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، وہ تو جھوٹے مکار، بے وفا اور دغا باز تھے۔ عمر بن سعد پکارا، ساتھیوں، کیا دیکھتے ہو، اٹھو اور اس کا منہ بند کر دو۔ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا جناب حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام عمر بن سعد کا غلام اور یزید ملعون کا غلام ہے، اور میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، علی المرتضیٰ علیہ السلام کا غلام ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جا اور عمر بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی، اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی اور تڑپتا ہوا جہنم رسید ہوا۔ عمر بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیر کو اندھا کر دیا، اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہلاتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے
اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے اور کسی طرح عمر بن سعد کو جہنم رسید کر کے اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور جناب حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے یک بارگی مل کر حملہ کیا۔ تلواروں کی بارش اور تیروں کی بوچھار سے جناب حر زخموں پر زخم کھاتے رہے مگر لڑتے رہے۔ آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمر بن سعد پکارا، حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین علیہ السلام حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ جناب حر نے آنکھیں کھولی اور آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں برکتیں اور رحمتیں ہوں جناب حر پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مصاحبین میں سے اٹھائے۔